ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام اور غازی عباس علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام پر تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ اتنا کہ غازی عباس علیہ السلام کو حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار سے زخم بھی ہوا تھا، لیکن اس پورے واقعے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تھے، حضرت امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین کے ساتھ بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، اب ہمارا بیٹا غازی عباس علیہ السلام 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اسے سب کچھ سکھلا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں آپ کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد میں پورا نہ اترے میرا بیٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی امام علی علیہ السلام کے سامنے آتے، یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے آگے آتے تو ہاتھوں کو جھکائے ہوئے اور سر اور نظروں کو جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، آج تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس، آج تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بابا سے ذوالفقار لی اور باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ میں پہنچ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ہوا تھم تھم کر چل رہی تھی، جناتوں نے اپنا رخ بدل دیا، چرند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنہوں نے آپس میں کہا کہ آگے مت جانا، آگے عباس علیہ السلام ہے، پرندوں نے کہا آگے مت جانا، غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزرا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑ سوار آیا، رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی، ایک گھوڑ سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا اور باغ میں داخل ہونے لگا۔ غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، اے اجنبی، خبردار، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہے ہیں، آگے نہ بڑھنا، اور وہ گھوڑ سوار تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی سنو، مجھے میرے بابا نے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا، اے اجنبی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں نہ ہوں گا۔ وہ جو اجنبی تھا اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، اب خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بنا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے کہ جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے میں تمہیں آخری بار آگاہ کر رہا ہوں کہ واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ جو آنے والا تھا اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ ایک پھلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلانے لگا، اتنا ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئی۔ غازی عباس علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی
کوئی خاص شخص ہے؟ غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا اے اجنبی آ رہا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا۔ اس شخص نے بھی تلوار نکالی۔ اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، ایک تلوار آئی دوسری سے ٹکرائی اور دوسری تلوار آئی پہلی سے ٹکرائی اور پھر یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی چمک رہی ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے، پھر اس اجنبی کی تلوار اوپر آئی اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ اجنبی کی تلوار اٹھی اور اجنبی نے تلوار کو دبانا شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکاتا گیا۔ جاتے جاتے یہ تلوار زمین تک جا لگی اور پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دیا اور اٹھانا شروع کیا اور تلوار اٹھائی۔ تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر لے آئے اور اوپر آتے آتے اجنبی کی تلوار سرک گئی اور غازی عباس علیہ السلام کے ہاتھ پر ہلکا سا زخم آ گیا اور پھر جو اجنبی تھا اس نے کہا عباس بڑے بہادر ہو مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان اور بیٹھ گئے، یہاں تک کہ غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے ام البنین سے فرمایا کہ اے ام البنین، میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عباس باغ میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وجہ کیا ہوگی؟ وہ باغ میں آئی اور فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پر زخم دے گیا، لیکن بازو پر زخم نہیں، وہ میرا دل زخمی کر گیا ہے۔ کاش وہ میرے بازو پر زخم نہ دیتا اور میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، لیکن اس نے جو میرے بازو پر زخم دیا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ اے اماں جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے؟ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کر نکل گیا، بس زخم بازو پر نہیں دل میں ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لائے اور آتے ہی صدا دی عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت غازی عباس علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دے، میں ناکام ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا عباس آپ ناکام نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ کیسے؟ وہ آیا، ایسی بہادری سے مقابلہ کیا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا اور میں ہار گیا، ناکام ہو گیا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا عباس آپ ہارے نہیں، عباس سنو، علی نے حارث کو پچھاڑا، علی نے خیبر کو اکھاڑا، علی نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس علیہ السلام آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازوؤں میں کپکپی شروع ہو گئی۔ آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو علی علیہ السلام 50 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عباس وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے
معاف کر دینا، میں نے رات کے اندھیرے میں آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری یہ مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بیٹا، اسی لیے رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا۔